اس وقت کا سب سے اہم فریضہ امت کے ذمہ، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے لوگ ہوں، تعلیم میں ہوں، تدریس میں ہوں، تبلیغ میں ہوں، تزکیے میں ہوں، اس وقت کا سب سے اہم فریضہ ایک دوسرے کے تعاون اور تائید کا ہے۔ آپسی اختلافات کی وجہ سے کسی حق کام کے جزوی غلطی پر اس کے کل کی تردید کرنا، یہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور میں بات جانتا ہوں، یہ بات میں جانتا ہوں کہ اس تقابل کا بنیادی سبب وہ حسد ہوتا ہے، وہ حسد ہوتا ہے۔ اس تقابل کا بنیادی سبب حسد ہوتا ہے۔ حسد تقابل پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں ان سے ان کی نعمت پر حسد ہے، اور وہ حسد ایسا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اس کی جو مخالفت کر رہا ہوں اس عمل کی، اس کا یہ عمل غلط ہے اس لیے مخالفت کر رہا ہوں، حالانکہ بنیادی جو وجہ ہوتی ہے اختلاف کی وہ اغلباً اور اکثر حسد ہوتا ہے۔ ورنہ میں کہتا ہوں کہ بعض کفار اور بعض مشرکین اور بعض یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی بعثت اور آپ پر وحی اور قرآن کو پوری طرح مان چکے تھے، صرف حسد نے مخالفت کروائی ہے اور حسد نے روکے رکھا ہے۔ جی ہاں، پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابو جہل کے الفاظ ہے یہ کہ محمد بالکل حق پر ہیں، ان کی بات حق ہے، مگر میں اس لیے بات نہیں مانوں گا کہ نبی ان کے قبیلے میں کیوں ہے۔ اس حسد نے ابو جہل کو ابو جہل بنائے رکھا، اس لیے ہمیں وقت درخواست کرتے ہیں کہ حسد اس تعاون میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے عمل کی اور ایک دوسرے کے کام کی تائید بھی کریں اور اس کا تعاون بھی کریں، تائید بھی کریں اور تعاون بھی کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے دین کے کسی بھی شعبے کی تردید ہو۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ قرآن نے تو اتنا ادب سکھلایا ہے کہ آپ کافر کو بھی یا کافر کہہ کر نہ پکارو، بلکہ کافر کو بھی قرآن نے ادب کی زبان سکھلائی ہے، ان کو اہل کتاب کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ اللہ کافر ہیں، حالانکہ کافر ہیں، اور قرآن انہیں اہل کتاب کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ان کو، یا اہل کتاب تعالو، تم تو کتاب والے ہو، تم تو خود کتاب والے ہو۔ ان کو تو اہل کتاب کے پکارا جا رہا ہے، اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، ان کو بھی گالیاں دینے کو منع کیا گیا ہے۔ جی ہاں، قرآن نے ادب سکھایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ آپ اندازہ کیجئے، جہاں کفار اور ان کے بت پرستی، ان کے بتوں کو برا کہنے سے قرآن میں روک رہا ہے، تو جواب کیا ہوگا اس کا؟ کہ جواب یہ ہوگا فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم تو اپنے علم کے ساتھ ان کے بتوں کو برا کہو گے، وہ اپنے جہل سے تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ جی عجیب حدیث ہے، آپ نے ہمارے صحابہ سے فرمایا لا تسبوا اباکم، اپنے باپ کو گالی مت دینا۔ صحابہ نے کہا اللہ وہ کون بدبخت ہوگا اپنے باپ کو گالی دے؟ فرمایا کہ نہیں، تم کسی کے باپ کو گالی دو گے، وہ پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دے گا، یہ تم نے براہ راست اپنے باپ کو گالی دی۔ اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا ایک کام ہے کہ اس کام کا کسی دین کے کام سے کوئی تقابل نہیں، اس لیے ہم اس بات کی پوری زور وصیت کرتے ہیں اپنے عملے کو اور مجمع کو کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، خاص طور پر اس وقت کی سب سے بنیادی ضرورت
وہ قیام مکاتب ہے جس کے سوا ارتداد کو روکنے کا کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ نہیں۔ اس قیام مکاتب میں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جان مال سے اور اپنی کوشش سے جہاں تک اس کا تعاون کر سکیں کریں۔ یہ اس وقت کی شدید ترین ضرورت ہے امت کے ارتداد کو۔ جی اس لیے کہ جتنا جہل اور عصری تعلیم ہے، اس میں ارتداد ایسا گھولا گیا ہے کہ جس کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس سوائے عقائد اور قرآن اور دین کی تعلیم کے کوئی ذریعہ ہمارے پاس اس ارتداد کو روکنے کا نہیں ہے، جس کے تعاون میں لوگ غفلت اور سستی کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مدرسے والوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، یا یہ تنظیموں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ دنیا ترقی کرتی ہے تقابل سے، کیونکہ اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ دین ترقی کرتا ہے تعاون سے، کیونکہ اس کی ترقی، اس کا کمال ہدایت ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اس بات کی پوری کوشش کی جائے، کریں گے انشاءاللہ اہتمام مانگو اللہ سے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا سیدنا ویا مولانا ویا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم واهدنا السبیل الأقوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين ولا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم إنا ضعفاء اللهم إنا ضعفاء فقبل في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم اطلب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافر إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة ولا داجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى سائر الأعمال فقومنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى
أعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. يا ربنا تقبل توبتنا، يا ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أعط نفوسنا تقواها، اللهم أعط نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا، رضينا بك ربا، رضينا بك ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس. يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين لا تكلنا إلى غيرك، يا رب المستضعفين لا تكلنا إلى غيرك. يا رب المستضعفين إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم اهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم نجنا من الظلمات إلى النور. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اے اللہ کون سا گناہ ایسا ہے جس پر ہم جری نہ ہو گئے ہوں؟ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر اے اللہ ہم سے نگاہ غضب کو ہٹا کر امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، گناہوں کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق رسوئی فرما۔ اے اللہ
اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما۔ اے اللہ اس دعوت کے ذریعے ایمان کا کمال ہمارے دلوں میں پیدا فرما، مومن کاملین میں ہم کو شامل فرما۔ اے اللہ صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما، تقوی اور طہارت، زہد اور عبادت، صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ نفاق کے امراض سے ہماری حفاظت فرما، جو صفات تجھے محبوب اور مطلوب ہیں تو اپنی قدرت سے ہمیں ان صفات کے ساتھ متصف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ ہدایت تیرے ہی قبضے میں ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر۔ اے اللہ تو انبیاء و صحابہ کا مربی ہے، ہم میں سے ہر ایک فرد کی بہترین تربیت فرما، ہمیں سنتوں سے مزین فرما۔ اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ہر امتی کے دل میں پیدا فرما، امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے یا اللہ خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، غیروں کے طریقوں کی نفرت ہر امتی کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما۔ یا اللہ امت کو اس دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما۔ اے اللہ امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے۔ اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو عام فرما دے۔ یا اللہ جس فریضے پر صحابہ کی جماعت مجتمع تھی، امت کو اس فریضے پر مجتمع فرما دے۔ اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، ہر امتی کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما کر، ہر امتی کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے۔ اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر، اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں سے ردت کی راہوں کو مسدود فرما، اور اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما، باطل اسکیموں کو مفلوج فرما۔ اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی، کام کے مراکز کی، اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، قدم قدم پر اے اللہ رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ وہاں دینی مدارس قائم فرما، ہماری مدارس کی حفاظت فرما، ان کے خدام کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے تلامذہ اساتذہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے اوقاف کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے اوقاف کی حفاظت فرما، پورے عالم میں دینی مدارس کے قیام کو آسان فرما کر اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، مراشد امور الہام فرما، مہمات امور پر ہماری اعانت فرما۔ یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے کفر و الحاد کو ختم فرما، یا اللہ شرک اور بدعات کو ختم فرما، ردت کے دروازوں کو مسدود فرما۔ اے اللہ حق کی راہوں کو کشادہ فرما، یا اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، اپنے ذکر پر اور شکر پر، حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما۔ یا اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کا استحضار ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آخرت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ امت کو اس دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما، تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما، وحدت فکر، وحدت کلمہ پیدا فرما۔ اے اللہ وحدت فکر، وحدت کلمہ پیدا فرما، امت کو کلمہ واحد پر مجتمع فرما۔ اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اصول تجھے ہم سے مطلوب ہیں اے اللہ تو ہمیں ان پر جمع دے، جو طریقے تجھے مطلوب نہیں ہیں اے اللہ تو وہ طریقہ ہمیں بھلا دے اور ان طریقوں سے ہمیں جھٹک کر ہٹا دے۔ اے اللہ جو طریقے تجھے مطلوب ہیں تو ہمیں ان پر مجتمع فرما۔ یا اللہ اس کام کو امانت بنا کر اور اس کام کو نہج نبوت پر چلا کر اے اللہ اس کام کو نبوت کے طریقوں کے تابع کرنے پر اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمیں مراشد امور الہام فرما، جو اصول تجھے مطلوب ہیں یا اللہ وہ اصول ہمیں الہام فرما اور ہمیں ان پر تو ہماری ان پر دستگیری فرما اور امت کی اس میں رہبری فرما۔ اے اللہ مراشد امور الہام فرما اور مہمات امور پر ہماری اعانت فرما۔ اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، قدم قدم پر رکاوٹیں اے اللہ ان جماعتوں کو پیش آ رہی ہیں اے اللہ ہم ابتلا کے قابل نہیں ہیں، تجھے ابتلا کی ضرورت نہیں ہے، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر امت مسلموں کو ابتلاات سے نکال
نکال دے. پورے عالم میں امت ابتلاعات میں مبتلا ہے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی ابتلاعات سے نکال دے. پورے عالم میں جہاں بھی مسلمان جس حالت میں بھی خائف ہیں تو کرم فرما کر فضل فرما کر ان کے خوف کو امن سے بدل دے. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ جہاں جہاں بھی امت مسلمہ مظلوم اور ان پر ظالموں کا قبضہ ہے تو کرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ کی حمایت فرما، ان کی قدم قدم پر نصرت فرما. وہ نصرات غیبیہ جو دور صحابہ میں نازل ہوئی ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ وہ غیبی نصرت نازل فرما. اے اللہ وہ غیبی نصرت نازل فرما جو مددیں ماضی میں نازل ہو چکی ہے. اے اللہ تو آج بھی اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر امت کے لیے اپنے وعدوں کو پورا فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور امت کے جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما. یا اللہ مراشد امور الہام فرما. اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، ان میں عزائم کرنے والوں کے عزائم کو آسان فرما، ان کی کارگزاریوں کو صحابہ کی کارگزاری کی طرح قبول فرما. یا اللہ جو نصرات غیبیہ تو نے ان کی نازل فرمائی ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمیں ان نصرت سے محروم نہ فرما. قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر نصرت فرما. یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ جہاں جہاں اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما. جن اجتماعات کے لیے جماعتیں بنائی گئی ہیں سوچی گئی ہیں اے اللہ تو ان کی بہترین تربیت فرما اور ان کے لیے رہبری فرما اور قدم قدم پر نصرت فرما. اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ رکاوٹیں پیدا کرنے والے اے اللہ وہ کفار اور ملحدین جنہیں دین مطلوب نہیں ہے اور وہ تیرے دین میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اے اللہ اگر تیرے یہاں ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے تو ایسی رکاوٹوں کو چن چن کر حق کے راہوں سے دور فرما. اے اللہ ایسی رکاوٹوں کو چن چن کر حق کے راہوں سے دور فرما. اے اللہ امت مسلمہ کے قلوب میں اقوام عالم کی ہدایت کا شوق و جذبہ پیدا فرما. جو جذبہ تو نے ستانے والوں کے لیے صحابہ کا انبیاء کے دلوں میں پیدا فرمایا تھا یا اللہ امت مسلمہ کے دلوں سے اے اللہ غیروں سے انتقام کے جذبے کو نکال کر ان کے دلوں میں ان کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ جی جذبے سے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے قلوب کو وسیع کیا تھا کرم فرما کر فضل فرما کر ساری اقوام باطلہ کے لیے اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی ہدایت کا غم اور فکر پیدا فرما. ان کی دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر ان کی ہدایت کا فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما. امت مسلمہ کے دلوں سے اے اللہ انتقام کے جذبوں کو نکال کر امت دعوت امت اجابت اے اللہ ان کی ہدایت کی طلب اور اس کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی معاشرے کو زندہ فرما. حیوانیت کی عریانیت کے ختم ہونے کا اس کو ذریعہ فرما. یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کے جمع ہونے کو امت کے مجتمع ہونے کا اور ان کے جمع ہونے کو ہر خیر کے وجود میں آنے کا اور ان کے جمع ہونے کو پورے عالم میں پورے دین کے عملی طور پر قائم ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے جب ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں اے اللہ تو ہر شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے، ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما. دماغ کے بیمار، پیٹ کے بیمار، شوگر کے بیمار اے اللہ جو جہاں جس حالت میں بیمار ہے اے اللہ تو شفا پر قادر ہے، تجھے کسی سبب کی حاجت نہیں ہے. کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے متعلقین میں دوستوں میں جو جس طرح کی بیماری کے اندر مبتلا ہے اے اللہ اس کو شفا عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما. جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بہترین انتظام فرما. یا اللہ جو ناحق مقدمات ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما. جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اپنے خزائن غیب سے ان کے قرضوں کا ادا فرما. اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ مجیبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.